بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. سورہ یوسف آیت نمبر 93 سے 98. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اپنی غلطیوں کے اعتراف کا تذکرہ فرمایا کہ بھائیوں کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ عزیز مصر یا مصر کے بادشاہ یہ یوسف علیہ السلام ہیں تو انہوں نے قدیم زمانہ پہلے یا کئی سال پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگی تو یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین کہ آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کسی بھی طرح سے پرانی باتوں کی وجہ سے تمہیں شرمندہ نہیں کیا جائے گا، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ بھائیوں کے درمیان آپسی مفاہمت ہو گئی، لیکن ابھی یہ معاملہ یعقوب علیہ السلام تک نہیں پہنچا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کنعان میں اپنے گھر پر تھے اور یہ باتیں مصر میں ہو رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام سے ان کے 10 بھائیوں نے ان سے معافی مانگی اور یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دوبارہ ان کے گھر کنعان روانہ کرتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ اب یہاں سے آپ اپنے گھر چلے جائیے اور گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کو لے کر واپس مصر آ جائیے۔ اب آپ کو کنعان میں نہیں رہنا ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا مقام ہے، ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں،
ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح کی زندگی گزارنے میں ہمارے شریک بنیں۔ یعنی جس طرح سے گھر کے اندر کوئی ایک فرد ترقی کرتے کرتے ایک اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس کے بھائی، اس کی بہنیں، اس کے ماں باپ کسی گاؤں میں پرانی حالت میں ہیں، پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں، تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ اب میں ان سب کو ان کی پریشانی کی زندگی سے نکال کر میری جو زندگی ہے، جس طرح میں خوشحال، عزت والی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، وہ لوگ بھی میرے پاس آئیں اور یہاں اچھی زندگی گزاریں۔ کیونکہ وہاں تو وہ ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے اور یہاں یوسف علیہ السلام کی زندگی بادشاہوں کی سی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھیج کر یہ مطالبہ کیا کہ جائیں اور گھر کے تمام لوگوں کو لے کر یہاں آ جائیں۔ باتیں ختم ہو گئی، جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے تھے، بھائیوں کو جو کرنا تھا انہوں نے کیا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جو مصیبتیں آنی تھی وہ آ گئی، ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک نئی خوشحال اور اچھی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے متعلق فرمایا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں سے ملاقاتیں کی تو اپنے والدین کے بارے میں ان کے حالات دریافت کیے، اور ایک بھائی بنیامین تو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ تو انہیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے گھر سے جانے کے بعد سے والد یعقوب علیہ السلام کا رو رو کر برا حال ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی ہیں، انہیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جاتے ہوئے اپنا قمیص دیا، اور قمیص دے کر کہا کہ میرا یہ قمیص لے کر جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر رکھو۔ اس کی وجہ سے جو کئی سال پہلے ان کی بینائی چلے گئی تھی واپس آ جائے گی اور وہ دیکھنے لگ جائیں گے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایک معجزہ تھا۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ طرح سے معجزے عطا کرتا ہے، انہی معجزات میں سے ایک یہ معجزہ تھا۔ یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں اور ادھر یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، پہلے سے وہ نبی تھے، اور اب جوان ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام پر بھی نبوت نازل ہو گئی۔ تو اس طرح باپ اور بیٹے دونوں بھی نبی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نبی ہیں تو نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ معجزے نازل کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا، اور یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص بھیجا، کیونکہ مصیبت کی جب شروعات ہوئی تھی تو بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کر گئے تھے، اور قمیص دکھا کر انہوں نے کہا تھا، دیکھیے یہ قمیص، اس میں خون لگا ہوا ہے، جس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ یہ قمیص دیکھیے یوسف علیہ السلام کا قمیص ہے۔ اس کا مطلب بھائیوں نے جب انہیں کنویں میں پھینکا تھا تو اس وقت ان کا قمیص اتار لیا تھا،
ان کے قمیص کو اتار لیا تھا اور اس پر جھوٹا خون لگا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ لوگ جھوٹا خون لگا کر قمیص لے کر آئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا ہے، تو پھر یوسف علیہ السلام تو قمیص پہنے ہوئے تھے، اور بھیڑیا کھائے تو قمیص کو پھٹنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو کھا گئے اور قمیص جیسے کہ ویسے سلامت ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تمہاری اپنی گڑی ہوئی کہانی ہے، تم لوگوں کی یہ سازش ہے، تم لوگوں نے اپنی طرف سے ایک معاملہ بنایا ہوا ہے۔ وہاں سے یعقوب علیہ السلام کی مصیبت کی شروعات ہوئی تھی۔ اب جب بھائیوں کو پتہ چل گیا، یوسف علیہ السلام اب چاہتے تھے کہ والدین کے ساتھ رہیں، لیکن والد محترم نابینا ہو چکے تھے اور ابھی تک ان تک یوسف علیہ السلام کی کوئی خبر نہیں پہنچی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ جب میری خبر پہنچے تو وہ خبر قمیص کے ساتھ ہو، جیسے آخر میں قمیص کے ساتھ میری موت کی خبر پہنچی تھی، ایسے ہی اب میری قمیص کے ساتھ میرے زندہ ہونے کی خبر پہنچ جائے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے قمیص دیا اور کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ قمیص لے کر جاؤ، فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، یأتی بصیرا، وہ دیکھنے لگ جائیں گے، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور جب وہ دیکھنے لگ جائیں گے تو اس طرح سے اب ان کے لیے سفر کرنا آسان ہوگا۔ تب اس کے بعد وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تم میرے پاس گھر کے تمام لوگوں کو لے کر آ جاؤ، بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تمام لوگوں کو، صرف ماں باپ کا ذکر نہیں ہے، آپ بھی آئیے، آپ کی اپنی بیویاں ہیں، آپ کے اپنے بچے ہیں، ان سب کو لے کر آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے اب یہاں پر باقاعدہ زندگی گزارنے میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا۔ یہ وہ بھائی جو ابھی تک اناج کے لیے پریشان تھے، کنعان سے مصر آتے تھے اناج خریدنے کے لیے، اب اناج بانٹنے والے، اناج دینے والے اب اسی کے گھر رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کی زندگی کو بھی اس طرح سے خوشحال بنا دیا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب یہ قافلہ یہاں سے نکلا، بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس سے نکلے والد کے پاس جانے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب یہ قافلہ نکل گیا، مصر سے نکل گیا، قال ابوہم، وہاں پر کنعان میں قال ابوہم، ان کے والد نے کہا، یہ قافلہ ابھی مصر سے نکلا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کر، اور وہاں پر یعقوب علیہ السلام گھر پہ کہہ رہے ہیں انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں،
لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکی ہوئی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو میں تمہیں یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں، کیونکہ اتنے سال سے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی یاد کرتے رہتے تھے۔ بار بار سنتے سنتے گھر والے یعقوب علیہ السلام کو یہ کہنے لگ گئے تھے، کب تک یاد کرو گے؟ بند کرو یاد کرنا یوسف کو، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، بھیڑیے نے کھا لیا ہے، قتل کر دیا ہے ان کو، کب تک یاد کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام یاد کرتے رہتے تھے، اور اس کے جواب میں گھر کے لوگ یعنی ان کے بیٹے اور بیٹوں کے علاوہ جو ان کے اپنے بیٹے تھے یعنی یعقوب علیہ السلام کے پوتے بھی اپنے دادا سے کہتے تھے، کب تک کہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرو گے؟ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ یعنی آپ ہمیشہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا، اگر تم مجھے بہکی ہوئی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یہاں یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہونے لگا تھا کہ اب بہت جلد میرے بیٹے سے ملاقات ہوگی۔ لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ اب بیٹوں کو تو پتہ چل گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام ہیں، لیکن وہ ابھی مصر سے نکلے تھے، یہاں گھر کے لوگوں کو نہیں پتہ تھا، ادھر ابھی خبر نہیں پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام ہیں، اور یہاں ان کے غائبانہ میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر رہے ہیں، تو ان کے گھر کے باقی لوگ یعنی یعقوب علیہ السلام کے پوتے وغیرہ اپنے دادا سے کہتے ہیں، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ کہتے ہیں قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، آپ ابھی بھی پرانی محبت میں مبتلا ہیں، آپ ابھی بھی ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، لیکن یہاں گمراہی سے گمراہی مراد نہیں ہے، پرانی یادیں کہ آپ ان کو یاد کرنا چھوڑتے ہی نہیں ہو، انک لفی ضلالک القدیم، کہ آپ ابھی بھی پرانی محبت میں گرفتار ہو، پرانی محبت میں ان کی یاد میں پڑے ہوئے ہو۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا وہ خواب تو یاد تھا کہ جس میں بچپن میں انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے، وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر فرمائی تھی، اور وہ خواب سچا تھا، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی جس خواب کی تعبیر کرتے ہیں وہ تعبیر اسی طرح ہوتی ہے۔ آپ کو تو یقین تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا، مگر کب ہوگا یہ نہیں پتا تھا، کب ہوگا یہ نہیں پتا تھا، اس لیے اتنے سال گزر گئے، اتنے سال تک انتظار کرتے رہے، ہونے والا ہے ہونے والا ہے، کب ہوگا نہیں معلوم، لیکن جب تک ہوتا ہے تب تک کہ یاد آتی ہے۔ اور ادھر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہے، ان کے بیٹوں کو، ان کے گھر کے دوسرے افراد کو، انہیں نہیں پتہ ہے کہ ایسا ہونے والا ہے،
انہوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہوا ہے کہ ان کا قتل ہو چکا ہے، اسی لیے وہ بھلا دینا چاہتے تھے۔ یاد کرنے کو وہ غلط سمجھتے تھے، اب یاد کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، چھوڑ دیجئے، دوسرے بیٹے ہیں، ان کی فکر کر لیجئے۔ کب تک کہ ان کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو پریشان کرو گے؟ گھر کے لوگ یعقوب علیہ السلام سے ایسی باتیں کہتے تھے۔ چند دنوں کے بعد یہ قافلہ جو مصر سے نکلا تھا وہ آہستہ آہستہ کنعان کی طرف پہنچ گیا، اور ان بھائیوں میں سے کہتے ہیں کہ جو بڑے بھائی تھے، جس نے یوسف علیہ السلام کے قمیص میں خون لگا کر اپنے باپ کو دکھایا تھا کہ دیکھیے یہ قمیص ہے، یہ گواہ ہے اس بات کی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، وہی بھائی یوسف علیہ السلام کی دی ہوئی قمیص خود لے کر قافلے سے آگے چلتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے پہلے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب خوشی تھی، بھائی سے ملاقات ہو گئی تھی، پرانی باتیں بھلائی جا چکی تھی، ایک دوسرے کو معاف کر دیا گیا تھا، اب ان کو وہاں مہمان بننا تھا، ایک اچھی زندگی کی شروعات ہونے والی تھی، بھلا اب خوش کیوں نہ ہو؟ لہذا وہ بھائی خوشی خوشی یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کر باقی لوگوں سے آگے جاتے ہیں اور گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ، اور جب بشیر خوشخبری دینے والا آیا، یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اس کی خوشخبری دینے والا جب گھر پہنچا، القاہ علی وجہہ، اس نے قمیص کو، اسے یعنی قمیص کو ان کے چہرے پر ڈال دیا۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ابھی بند ہیں، انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن یقین ہے کہ یوسف زندہ ہے۔ وہ بڑا بیٹا آتا ہے اور قمیص آپ کے چہرے پر ڈال دیتا ہے، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، فوراً آپ دیکھنے لگ جاتے ہیں، آپ کی بینائی واپس آ جاتی ہے، آپ اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، اپنے گھر کے دیگر افراد کو کہتے ہیں قال علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں تم سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، کیونکہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، وحی کسی انسان پر نازل نہیں ہوتی، نبی پر نازل ہوتی ہیں، تو جو خبریں اللہ مجھے دیتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہیں۔ اللہ نے مجھے اس بات کی خبر دی کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوگی۔ قال انی اعلم من اللہ، قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ کیا یہ حقیقت اب واضح نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا تھا یوسف موجود ہیں، دیکھیے موجود ہیں، لیکن وقت کافی گزر چکا تھا۔ جب قافلہ گھر آیا، گھر کے لوگوں کو سب کو یہ پتہ چلا کہ یوسف ہیں، اور ان کے قمیص کی وجہ سے ان کے والد یا ان کے دادا کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی ہے، سب خوش ہو گئے، حالات میں عجیب سی تبدیلی آ گئی، تعجب میں پڑ گئے۔ لیکن یہ تو یقینی چیزیں تھیں، یقینی خبر تھی، اب اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ
وہ بڑا قافلہ بھی گھر پہنچا ہوا تھا۔ اب یہاں پر تمام لوگوں نے یعقوب علیہ السلام سے ایک درخواست کی، کہنے لگے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ہمارے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے لیے آپ معافی چاہیے، استغفار کیجیے ہمارے گناہ کے لیے۔ بیٹوں نے باپ کے سامنے یہاں پر معافی مانگی، کیونکہ یہ بیٹے جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہم نے اتنے دنوں تک باپ کو کس طرح سے دھوکے میں رکھا تھا، آج آنکھ نہیں کھلی ہے بلکہ ہر چیز ان کے سامنے کھل گئی، ان کی حقیقت بھی کھل گئی، ان کے حسد کا وہ معیار بھی کھل گیا، کتنی حد تک انہوں نے حسد کیا تھا اور کس حد تک انہوں نے اپنے ہی بھائی کو پریشان کر کے رکھا ہوا تھا۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے استغفار کیجئے، انا كنا خاطئین، یقیناً ہم خطا کار ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے بہت گناہ کیا ہے۔ قال سوف استغفر لكم ربی، ادھر مصر میں انہوں نے اپنے بھائی سے معافی مانگی، بھائی نے معاف کر دیا، اس نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، میرے ساتھ کیا ہوا ہے میرے والد سے بہتر تو میں جانتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ برا کرنے والے تم تھے، وہ میری آنکھوں کے سامنے ہو، والد نے تو نہیں دیکھا تھا، والد تو اتنا ہی جانتے تھے کہ ان کی نظروں کے سامنے سے آپ انہیں کھیلنے کے لیے میدان میں لے گئے تھے، لیکن باہر تم نے کیا کیا ہے والد نے نہیں دیکھا تھا، میں نے دیکھا ہے، مجھے تم کہاں لے کر گئے اور مجھے تم نے کیسے کنویں کے اندر پھینکا ہے یہ میری آنکھوں نے تمہیں دیکھا ہے، لیکن اتنے جرائم کے باوجود بھی لا تثریب علیکم اليوم، جائیے ہم تمہارا کوئی حساب نہیں لینا چاہتے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے معافی مانگنے پر یہ جواب دیا تھا۔ یہاں یعقوب علیہ السلام سے جب بیٹوں نے معافی مانگی تب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم، ان قریب میں آپ لوگوں کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، ابھی نہیں، ابھی بر وقت نہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے بر وقت کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، معاملہ میرا ہے، میں نے تو معاف کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام یہاں کہہ رہے ابھی رکو، سوف استغفر لکم ربی، معاملہ میرا نہیں، میرے بیٹے یوسف کا ہے، تم نے یوسف کے ساتھ برا کیا ہے نا، تو مجھے یوسف کے بارے میں پہلے پتہ چلنے دیجئے، گناہ ان کے ساتھ ہوا ہے، ظلم ان کے ساتھ تم نے کیا ہے، تو جس کے ساتھ تم نے برا کیا ہے وہ تمہیں معاف کرنا چاہیے، وہ تمہیں معاف کرنا چاہیے، برائی ان کے ساتھ ہو، ظلم ان کے ساتھ ہو، معاف میں کروں، یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اصل تو تمہیں معاف انہوں نے کرنا ہے، اس لیے یعقوب علیہ السلام بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ نے ان سے کہا کہ میں پہلے یوسف سے بات کرتا ہوں پھر تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، تاکہ مجھے یہ تو پتہ چل جائے کہ یوسف تمہارے بارے میں ابھی کیا رائے رکھتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے تمہارے متعلق۔ قال سوف استغفر لکم ربی، لیکن
وعدہ کرتا ہوں کہ ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، وہ معاف کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تم نے میرے ساتھ رحم نہیں کیا تھا، اتنے لوگ ہوتے ہوئے مجھ پر رحم نہیں کر سکے، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا رحیم ہے، وہ تم سب کو معاف کر دے گا، تم سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ اور یہاں بھی والد محترم نے بھی اعلان کر دیا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، معاف کرے گا اور تم پر رحم بھی کرے گا۔ اس طرح سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ پورا قافلہ، گھر کے تمام افراد کنعان سے نکلتے ہیں، مصر جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا باتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ آئندہ کی آیتوں میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، وہ ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ہم نے جن لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے ہمیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے ہمیں انہیں دل بڑا کر کے انہیں معاف کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔